أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولاية المعصومين عليهم السلام. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي العبدي الهاشمي القرشي المكي المدني شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شبير الأمم صاحب الجود والكرم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال أيضا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. عاشقان حسین عصمت حسین کے پیش نظر زحمتاً ہدایتاً پرخلوص حسینی درود کی تلاوت فرما دیجیے. دعا ہے خداوند متعال اس صفحہ کبیر کارواں شہنشاہ دورہ مرکزین و امام العصر والزمان جلالہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تحجیل فرمائے. یا الہ العالمین بحق امیر المومنین علیہ السلام ہم سب کو ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما جیسا شیعہ بروز محشر علی کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. یا الہ العالمین بحق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مکتب تشیع کو اتحاد عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا امام العصر والزمان جلالہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تحلیل فرما. اس مقدس بارگاہ میں جو جائے شرعی حاجات لے کر مومنین و مومنات حاضر ہوتے ہیں، اگر وہ حاجات ہمارے حق میں بہتر ہیں تو میرے اللہ ہمیں عطا کر دے. اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں تو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر. جمیع مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے واسطے مل کر دعاؤں کی قبولیت کے واسطے بلفاظ بلند صلوات. سامعین عزیز وقار، موالیان حیدر کرار، عاشقان عباس علمدار، دین مکمل اکمال دین. البتہ اکمال اور اتمام کا فرق یہ بتا چکے تھے. اردو میں جب کہا جائے تو پھر مکمل ہی کہا جاتا ہے. اکمال دین غدیر میں ہوا اور واقعہ کربلا رونما ہونے کی کچھ جہاد میں سے ایک بنیادی وجہ ولایت علی ابن ابی طالب تھی. اس لیے کہ اگر ولایت علی کو تسلیم کر لیتے تو نہ یہ لہیں برسر ممبر آتا، نہ اس کو لانے والا ممبر پہ بٹھاتا، اور نہ اس کو ممبر پہ بٹھانے والا علی کے مخالف آتا. تو واقعہ کربلا بنیادی وجہ بیعت، اور بیعت امام معصوم سے اس نے طلب کی. کبھی آپ نے سوچا باقی ائمہ معصومین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی؟ امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. امام حسن علیہ السلام نے کیا کیا؟ صلح کی.
جبکہ از حیثیت امام، بھائی تاکہ آواز کلیئر ہو، از حیثیت امام نہ پہلے کی حکمت میں کوئی فرق، نہ دوسرے امام کی حکمت میں کوئی فرق، نہ پہلے کی مصلحت میں فرق، نہ دوسرے کی مصلحت میں فرق، کسی کی نہ حکمت نہ پالیسی چینج ہوتی ہے، امام امام ہوتا ہے، وہاں صلح ہو رہی ہے، یہاں جنگ ہو رہی ہے۔ ایک جملہ کہیں، اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے، جو کام حسن نے کیا وہی کام حسین کرتے، اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے، جو کام حسین نے کیا وہی کام حسن کرتے۔ اس لیے کہ روایت کہتی ہے ما تکلم الحسین بین یدی الحسن اعظاما لہ، حسین علیہ السلام تب تک کلام نہ کرتے تھے جب تک حسن موجود ہوتے تھے، اعظاما لہ، ان کی تعظیم میں، ان کے اکرام میں۔ اور یہ امامت کی روش ہے، ایک امام کی موجودگی میں دوسرا سکوت اختیار کیا ہوتا ہے، مگر یہ کہ پہلا امام، وقت کا امام خود اجازت دے دے۔ تو اب حسن علیہ السلام وہ جو حسین کے بھی امام رہے، اور حسن اور حسین میں، حسین اس میں مصغر ہے، اس میں مصغر، جیسے عربی میں مرد کو رجل کہا جاتا ہے، تو مرد سے اگر اس میں مصغر بنائیں تو رجیل آئے گا فعیل کے وزن پہ، حسن سے اس میں مصغر بنائیں تو حسین آتا ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا حسن بھی حجت حق ہیں، یہ اعتماد رہے، حسین چھوٹے حسن ہیں، یہ بات یاد رہے۔ سلام علیکم یا تو فرق نہیں ہے، لیکن کیوں امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے مثلی لا یبایع مثل کہا؟ اور آپ جانتے ہیں مکتب تشیع کے ہاں تو بیعت نہیں ہوتی، بیعت اگر ہے تو فقط اور فقط امام معصوم کی ہے، امام معصوم کی ہے۔ جملہ کہتے چلیں، یہ اشتباہ ہے زمانے کا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ صاحب کسی کی اتباع آپ اس معنی میں کرتے ہو کہ اس نے جو حکم فقہی بتایا اس پہ عمل کرتے ہو، بیعت اور تقلید دونوں جدا جدا ہے۔ بیعت اور تقلید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تقلید فقط پوچھنا، ایک مسئلہ دینی ہے اس سے پوچھنا، نہ یہ کہ اس کی بیعت کرنا۔ بیعت وقت کے امام کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، باقیوں نے جنگ نہیں کی، اس کا مسئلہ یہ تھا، کل انشاءاللہ العزیز اس پہ مفصل بات آگے ہوگی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا، باقی جتنے تھے لوگوں کے بنائے ہوئے، بہت آسان کریں، باقی جو لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، دو طرح کی نمائندگان ہوتے تھے نا، کچھ وہ جو لوگوں نے بنائے، کچھ وہ جو اللہ نے بنائے۔ جب کبھی اللہ والا اپنے مقام پہ ہوتا تھا، لوگوں والا اس کے مقابلے میں آتا تھا، یہ لوگوں والا جانتا تھا میں ہوں بندوں کا بنایا، یہ ہے اللہ کا بنایا، کبھی جرت نہ کرتا تھا اللہ والے کو اپنے ساتھ ملائے۔ جو کرتے تھے اپنے مقام پہ کرتے رہتے تھے، اللہ والے کی تائید اپنے کاموں پہ کبھی نہ لی۔ اس لعین یزید کا معاملہ یہ تھا، یہ ایک طرف تو بندوں کا بنایا ہوا تھا، ایسے بندوں کا جو بندے تھے ہی نہیں، ایک طرف تو یہ بندگان کا بنایا ہوا تھا، دوسری طرف یہ چاہتا تھا جو اللہ والا ہے میں اسے اپنے ساتھ ملاؤں، اپنے ہر عمل پر حسین سے دستخط کرواؤں۔ اس لیے حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، اور آج کا روز منسوب ابوالفضل عباس علمدار کی طرف
میں جملہ اپنے عنوان سے ہٹ کے نہیں کہوں گا، تکمیل دین اور احیاء دین یا اکمال دین اور احیاء دین۔ احیاء دین یعنی دین کو زندگی عطا کرنا، جہاں دین کو زندگی عطا کرنی ہو وہاں عام روش سے ہٹ کے بھی کوئی کام کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، عام روش سے ہٹ کے کون سا کام؟ تو آئیے چلتے ہیں 8 ذی الحجہ سنہ 60 ہجری، ساری دنیا کے حاجی کعبہ میں حج کرنے آ رہے تھے، حسین حج بچانے جا رہا تھا۔ ساری دنیا کے حاجی حج کرنے آ رہے تھے، حسین حج بچانے جا رہا تھا۔ حج بچانے گئے حسین ابن علی۔ اب یہاں پہ منسوب ہے ابوالفضل عباس علمدار کی طرف، اور خطیب الکعبہ نے اس کو لکھا، انہوں نے نسبت دی مناقب سعادت الکرام نامی ایک کتاب کی طرف، کہ ابوالفضل عباس علمدار نے یہاں پہ خطبہ دیا، جس خطبے میں عظمت حسین بتائی اور مخالفین کو ان کی اوقات یاد کروائی۔ البتہ یہاں پہ یہ فقط صاحبان نظر کے لیے کہیں یا ان کے لیے کہ جو بعض اوقات سوال کر بیٹھتے ہیں تو سوال کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ خطبہ سجادیہ کل ہم نے پڑھا، ایک شے ہوتی ہے بطور قط یعنی 100%، ایک شے ہوتی ہے جو اس نہج تک نہیں پہنچتی، اس سے کم ہوتی ہے۔ خطبہ سجادیہ بطور قط ہے، اور یہ منسوب خطبہ عباس علمدار کی طرف اس نہج کا نہیں، لیکن پھر بھی لکھا گیا، اور 2 نام لے دیتے ہیں، آیت اللہ سعید الحکیم، آیت اللہ سید سستانی دامت برکاتہما، دونوں سے جب اس کے متعلق استفتاء کیا گیا، سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ صاحب کتاب کی طرف جب اس کی نسبت دیتے ہیں تو پڑھنا جائز ہے۔ یہ میں تھوڑا سا ایک علمی حل پیش کر رہا تھا تاکہ مغالطہ یا کوئی ذہن میں شبہ یا شائبہ نہ رہے۔ اب 8 ذی الحجہ کو یا تو غلاف کعبہ کو پکڑ کے دیا یا کعبہ کی چھت پہ، کوئی جا سکتا ہے، مولود کعبہ کا بیٹا ہے۔ ایک تشبیہ ہم دیں گے، اور وزن جملے کا نہیں، آپ آج ساری تقریر میں وہی تشبیہ سنتے رہیے گا تو بھی جملے کا وزن زیادہ ہے۔ جتنے ظاہر حسین بیٹھے ہیں، حسین کے حرم کے اندر ہی آپ کو گنبد نظر آتا ہے، باہر نکلیں تو بھی نظر آتا ہے، حرم پہ پرچم لہرا رہا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا، کالا تو ایام سوق میں لگایا جاتا ہے، سرخ یعنی جس کا انتقام لیا جانا ہو، سرخ رنگ کا پرچم لگا ہوا، علم حسین ہے نصب، علم عباس ہے نصب حسین کے روزے پر، یا علم حجت دورہ ہے نصب حسین کے روزے پر۔ یہ علم تو سب کا ہو سکتا ہے نا۔ عباس کعبہ کی چھت پہ ایسے جلوہ فگن تھے جیسے آج حسین کے روزے پہ علم لہرا رہا ہے۔ اب آج رہے دن بات پہنچی ہماری علی کے لہجے میں عباس علمدار نے یا کعبہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے خطبہ شروع کیا ہے۔ اجازت شروع کریں، ایک سلمان پڑھیے جمیع مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رہے۔ عباس علمدار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام البررہ من هو احق به من سائر البریۃ ومن هو ادنی بی ولولاہ کبلہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدی ولو لم تکن مشیۃ مولایا مجبولۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان على عصافیر الطیران اتخون قوما یلعب بالموت فی الطفولیۃ فکیف کان فی الرجولیہ۔ ہیہات
हैहात फंजुरु सुमंजुरु मिम्मन शारिबुल खमर व मिम्मन साहिबुल हौज़ वल कौसर मिम्मन फी बैतिहिल वह्य वल कुरआन व मिम्मन फी बैतिहिल लहवात वल तनसात व अंतुम वक़अतुम फिल गलततिल लती कद वक़अत फीहल कुरैश लिअन्नहुम अरादू क़त्ल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अंतुम तुरीदूना क़त्ल इब्न बिन्त नबिय्यिकुम व ला युमकिनु लहुम मा दामा अमीरुल मोमिनीन हय्या व कैफ युमकिनु लकुम मा दुमतु हय्यन सलीला तआलू उख़बिरुकुम बिसबीलिही बादिरु क़त्ली वज़रिबू उनकी लियहसुल मुरादकुम ला बलगल्लाहु बिदारकुम व बद्दद अमारकुम व लअनल्लाहु अलैकुम व अला अजदादिकुम। भाई के स्पीकर ने तो मेरा हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन फिर भी बात तो आपको पहुंचानी है ना। अब्बास अलमदार का खुतबा खत्म हुआ, इसीलिए तो मीर अनीस ने कहा था अब्बास अली यूसुफ कनआन अली है, शमशाद कबा पोश गुलिस्तान अली है, शबीर का दिल रूह हसन जान अली है, शौकत से दिलावर की आया शान अली है। हाथ उसके ना क्यों कर रहे मैदान बेगा का, फर्जंद जबरदस्त है वो दस्त खुदा का। जबरदस्त है वो दस्त खुदा का। मुकम्मल खुतबा। अब फजीलतें इन पे नाज़ा हैं या ये फजीलतों पे नाज़ा? पहला फैसला ज़माना ये करे, और ये फजीलतों पे नाज नहीं करते। आले मोहम्मद फजीलतों पे नाज नहीं करते, बल्कि फजीलतें इनके मुकद्दर में आके अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा करती है। ये नाज जुल्फ़िकार को है कि अली के हाथों में आई। अलबत्ता कुछ मकामात पे खुद मौला ने भी फख्र किया। एक मकाम जल्दी से बताएं और आगे बढ़े। एक मकाम वो जिसमें मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे रिसालत का गवाह अपने साथ जिक्र किया। एक मकाम वो जिसमें मौला ने फरमाया इलाही कफा भी इज्जत अनकुना लका अब्दा, मेरे अल्लाह अली की इज्जत के लिए यही काफी है अली तेरा अब्द है। व कफा भी फख्रन अन तकून अली रब्बा, और फख्र अली के लिए ये काफी कि तू अली का भी रब। अंत कमा उहिब अली कमा उहिब, तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। सवाल आपसे कर रहे हैं क्या ज़ाते अली अल्लाह को पसंद नहीं? सोच के किसी कोने में भी इस सवाल को जगह दी तो गया ईमान। क्या ज़ाते अली अल्लाह को पसंद नहीं? पसंद है। मैं लफ्ज़ कह दूं, फेवरेटिज्म की सुपरलेटिव डिग्री इंदल्लाह अली कहलाती है। तो सबसे ज़्यादा पसंद वो अली हैदर कर्रार। मेराज का वाक़या तो याद होगा, अली रहे ज़मीन पर, अली रहे ज़मीन पर, पैगंबर गए मेराज पर, और दलील क्या है? लौला हुज्जतुल्लाहि अलल अर्ज़ लसाक़तिल अर्ज़ु बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा ज़मीन पे ना हो, ज़मीन अहल समेत हलाक हो जाए। लेकिन फिर फजीलत अली कहाँ है? तो फजीलत अली यहाँ भी है। पैगंबर मेराज पे गए, अली ज़मीन पे रहे, पैगंबर वापस आए, पैगंबर ने बताना शुरू किया या अली मैं वहाँ गया था, वहाँ ये देखा, वहाँ गया, वहाँ ये देखा, वहाँ गया था, वहाँ ये देखा। जब 2 4 5 7 बातें पैगंबर ने बता दी, अली ज़मीन पर थे, पैगंबर वहाँ का हाल पेश कर रहे थे। जब कुछ बातें बताई उसके बाद अली ने आगे बताना शुरू कर दिया। उसके बाद अली ने आगे बताना शुरू कर दिया। कहा या अली आपको कैसे पता? कहा मैं ज़मीन पे रहते हुए सारे मंजर देख रहा था। मैं ज़मीन पे रहते हुए सारे मंजर देख रहा था। क्यों कर रहे हैं ये मेहनत? यहाँ पैगंबर ने कहा था अल्लाह के हुजूर, मफहूम मतलब यही कि तू सबसे पसंदीदा है, अलबत्ता बादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो अली इतना पसंद अल्लाह को, वो अली कह रहा है कि अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है। हुजूर मन आपको और हमें बताने के वास्ते कि अगर अली ना सिखाते तो कौन सिखाता? अब जितनी दुआएं हैं
تمام میں یہی حکم ہوگا کہ جہاں معصومین کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما، علی اعوذ باللہ کیا ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں؟ وہ تعلیم نہ دیتے تو کون دیتا؟ تو اب اگر دعائے کمیل پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو بالکل بیجا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مولا نے یہ کیوں کہا، سلامت رہیے جو ایک دوسرے کو ہلا رہے ہیں، مطلب کچھ شائبہ تھا، الحمدللہ اس حقیر کے طوفان وہ دور ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد کی رات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ بس یہ کوشش تو ہوتی ہے، سلامت رہیے۔ ہاں اب جو مولا امیر کہہ رہے میرے اللہ وہ گناہ معاف فرما، جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں، علی تو وہ ہے جس کے صدقے میں ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو عاجزی کا اظہار کرتے تھے، دوسرا مجھے اور آپ کو تعلیم دیتے تھے۔ منکر دعائے کمیل کے بھی نہیں، ہم منکر حدیث قصہ کے بھی نہیں، اس لیے کہ جب یہ اس کے فضائل پڑھیں تب دعائے کمیل بنتی ہے، جب اللہ ان کا قصیدہ پڑھے تب حدیث قصہ بنتی ہے۔ تو اس لیے علی نے کہاں فخر کیا؟ علی نے فخر کیا کہ مجھے فخر ہے اس بات پہ اللہ نے اپنے ساتھ مجھے گواہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا۔ دوسرا فخر عبد خدا ہونے پہ فخر ہے، اور فخر علی کو زینب کا باپ ہونے پہ ہے۔ زین اور ابن کا مرکب ہے زینب، اللہ کا یا تو اب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، یہ فضیلتوں پہ ناز نہیں کرتے، فضیلتیں ان پہ ناز کرتی ہیں۔ کچھ مقامات پہ انہوں نے بھی ناز کیا۔ اب چلیے خطبے کے پہلے جملے کے ترجمے کی طرف، ابا الفضل العباس علمدار کی طرف منسوب جملے کا پہلا ترجمہ، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ ایک اشارہ تھا کعبہ کی طرف، ایک اشارہ تھا حسین کی طرف، اور کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے حسین کو شرف نہیں بخشا، نہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا کہ 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں آ گئی۔ علی کا ناز وہاں پہ ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ بندے چہرہ ٹھیک ہے، وہ ہاتھ چکے دنیا چھٹی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دبا کے ساتھ دل بولا، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، من کان بالامس بیتا اصبح کبلا، ایھا القفرۃ الفجر۔ وہ سامنے بڑے فریش قسم کے حاجی، ادھر سے کہا ایھا الکفرۃ الفجر، ارے وہ کافرو، ارے وہ فاجرو۔ کیا مطلب؟ وہ تو احرام باندھے ہوئے تھے، وہ تو حج کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو ارادہ حج سے مکہ میں آئے تھے۔ یہاں سے کہا گیا ایھا الکفرۃ الفجر، اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں۔ دلیل اپنے پاس سے نہیں دینی، دلیل اجمیر شریف والوں کی دیں گے۔ عباس نے کہا ان کے بدن پہ احرام تھے، لیکن کہا ایھا الکفرۃ الفجر۔ اجمیر شریف والوں نے یہی تو کہا تھا، دین است حسین دی بنا است حسین، یعنی فیصلہ تو ہو گیا، جس کے دین میں حسین نہ رہے اس کا دین کافروں کے دین کی مانو۔ سلامت رہے، سلامت کو اللہ جمعیہ شاد و آباد رکھے۔ ایھا الکفرۃ الفجر اتسدون الطریق البیت لامام البررہ من هو احق به من سائر البریۃ ومن هو ادنی بہ۔ کیا تم اس امام کا راستہ کعبہ کے لیے روکتے ہو جو اللہ کی بشریت میں یا اس وقت سب سے افضل ہے؟ وَلَوْلَا حِكَمَ اللَّهُ الْجَلِيَّ
وأسراره الإلية واختباره البرية لطور البيت إليه قبل أن يمشي لديه. جتنے حجاج کرام بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کو دوبارہ لے کے جائے. اللہ اس ذکر کا صدقہ ہمیں بھی جلدی لے کے جائے. حجر اسود کو چومتے ہیں, استلام کرتے ہیں, حجر اسود کو چومتے ہیں, استلام کرتے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیے گا, آج زمانہ کہتا ہے ہم جیسے تھے, ہم جیسے تھے. بتا دیتے ہیں آپ کیسے ہو, وہ کیسے تھے, آپ کیسے ہو, وہ کیسے تھے. عباس نے کہا واللہ لاحق اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ. مولا فرماتے اگر اسرار الہیہ نہ ہوتے لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ, قبل اس کے کہ حسین چل کے کعبہ کے پاس جاتے, کعبہ چل کے میرے مولا کے قدموں میں آتا. قبل یمشی لدیہ استلم الناس والحجر یستلم یدیہ. کہا تم جو حجر اسود کو چومتے ہو, حجر اسود جس کے ہاتھوں کے منہ سے لیتا ہے اسے بطول کا بیٹا حسین کہتے ہیں. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَةِ. چن چن کے ایسے شکار کر دیتا جیسے بڑا شاہین چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے. جیسے بڑا شاہین چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے. اتخوّن قوما یلعب بالموت فی الطفولیۃ. سارا خطبہ ایک طرف, جب بھی ہم بہت لوگ بھاگنے والوں کی اولادوں سے مخاطب ہوئے, بھاگنے والوں کی اولادوں سے مخاطب ہوئے. علی مسجد کے اس اجتماع میں جملہ بھاگنے والوں کی اولادوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کیا تم ان کو جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے تھے, جب بچپنے میں کھیلتے تھے. اچھا, ایک طنز کے لیے ہم جملہ استعمال کرتے ہیں, کبھی سنا ہے. طنز کرنا اچھی شے تو نہیں نا, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی, لیکن مخالفین پہ اگر کیا جائے. اب مخالفین وہ مخالفین حقیقیہ. میں جملہ تقریر میں بارہا اس عنوان سے کہا کہ بعض اوقات ہم کسی کو مخالف سمجھ بیٹھتے ہیں, دراصل وہ مخالف ہوتا نہیں. ہاں, ہم بلا والوں نے ایسی جنگ شروع کی ہوئی ہے جیسے معرکہ صفین ہو. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلا والے سارے ایک ہیں. تو اب یہاں پہ اختر سرسوی یا حسن سرسوی کے ہیں غالباً مصرے, دونوں میں سے کوئی ایک ہیں. خدا کرے زور قلم اور زیادہ ہمیں یاد آ رہے ہیں, پڑھ دیتے ہیں. کہا امام باڑوں کو جب ہم سوار لیتے ہیں, ذہن میں رکھیے ان کو موت سے ڈراتے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے تھے. امام باڑوں کو جب ہم سوار لیتے ہیں ملائکہ کو زمین پر اتار لیتے ہیں. روایت اس پہ شاہد ہے بابا, ملائکہ یہاں پہ آتے ہیں اور جب وہ اس بس میں آتے ہیں جاتے ہوئے نیاز و تبرک تو لے کے جاتے ہیں نا, لیکن ہماری طرح یہ نیاز و تبرک تو نہیں ملتا. انہیں ملتا ہے مانوی تبرک. تبرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کے پروں میں خوشبو عطا کر دیتا ہے. اب جب وہ خوشبو لے کے آسمان پہ جاتے ہیں تو جب کوئی اچھی شے کسی کے پاس دیکھے تو پوچھ لیتا ہے حضور خرید کے کہاں سے لائے ہو, کس نے تحفے میں دی ہے آپ کو, کس نے ہبہ کی ہے. اب یہ ملائکہ خوشبو لے کے جو حسین کی مجلس سے دی ہوتی ہے, جب آسمان پہ جاتے ہیں آسمان کے ملائکہ پوچھتے ہیں کہاں
سے آئے ہو ہمیں بھی دلوا دو. وہ کہتے ہیں ہم گئے تھے مجلس حسین میں, مجلس تو ہو گئی تمام, خوشبو کہاں سے ملے گی, دوسرے ملائکہ جنہیں ملی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجلس تو تمام ہو گئی, جہاں بندہ مومن بیٹھ کے, جہاں مومنین بیٹھ کے ذکر حسین سن رہے تھے یا ذکر حسین کر رہے تھے, وہ جگہ تو موجود ہے. کہتے ہیں ہاں جگہ موجود ہے, انہیں لے کے آتے ہیں. جب وہ اس فرش عزا پہ آتے ہیں جہاں سے مومنین اٹھ کے جاتے ہیں, وہاں اپنے پروں کو مس کرتے ہیں, اللہ انہیں بھی وہ خوشبو عطا کرتا ہے جو پیروں کو دیکھے. تو یہ اتنی اللہ تو یہ اتنی مقدس بزم ہے. تہذیب سکھاتا ہے, بزرگوں کے لیے نہیں جوانوں کے لیے جملہ. حسین تہذیب سکھاتا ہے. پھر یقیناً اس بزم میں آنے کے آداب ہیں, وہ آداب ملحوظ خاطر رہیں. اس بزم میں آنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کے آئے انسان. اب کہیے مولانا واجب ہے, فقہی اگر بحث کریں گے تو واجب نہیں ہوگا, کیونکہ وضو واجب تو نماز کے لیے, ہم وہ بات نہیں کر رہے. لیکن اخلاقیات کسی شے کا عادت نام ہوتا ہے, مستحبات میں سے تو ہے نا. ہاں اس بزم میں آئیے تو باوضو ہو کے آئیے, اس بزم سے جائیے تو باطنی طہارت لے کے جائیے, سلامت رہیں. کیونکہ جب آپ وہاں سے طہارت لے کے آئیں گے تو یہاں سے طہارت لے کے جائیں گے نا. جب وہاں سے انٹرنس ہی بدون طہارت ہو تو پھر شاید I'm sorry صلوات پڑھے محمد علی محمد کی ذات اور پہنچے نہیں ساتھ. تو یہ چھوٹی موٹی تلخ حقائق بھی جوانوں کے لیے چلتے رہتے ہیں, بزرگوں کے لیے تو یہ بات قطع ہو نہیں سکتی. اچھا ان کو موت سے ڈراتے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے تھے. امام باڑوں کو جب ہم سوار لیتے ہیں زمین پر اتار لیتے ہیں, یہی تو راز ہے سلمان کی ترقی کا. علی سے در سے انکسار لیتے ہیں, سپاہ شام کہاں شمر کہاں عباس. طنز دیکھیے گا, سپاہ شام کہاں شمر کہاں عباس, کبھی سنا ہے ہرن شیر مار لیتے ہیں. وہ خاموش ہے صاحبان جی آپ سلامت رہے, آواز ہے آواز ہے. جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے تھے. ہیہات ہیہات, میں اس کا ترجمہ اپنے انداز میں اسی طرح کرتا ہوں, گویا فرمایا عقل کے اندھو ہو کیا گیا ہے تمہیں. ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر, شرابی کا بیٹا کون ہے, ساقی کوثر کا پسر کون ہے. ممن فی بیت, وہ گھرانہ کون سا ہے جس گھر میں وحی آئی, وہ گھرانہ کون سا ہے جس گھر میں قرآن آیا. لہوات و التنسات, وہ گھرانہ کون سا ہے جس گھر میں لہو و لعب کا سامان آیا. یا لفظ بدل دوں, وہ گھرانہ کون سا ہے جہاں سے آیہ تطہیر آتی ہے, اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہاں پڑھی جاتی ہے, مراد و مفہوم یہی ہے. ہاں وہ گھرانہ کون سا جس دہلیز پہ آیہ تطہیر اتری
اور وہ گھرانہ کون سا جن کے گھروں سے ناچنے کا سامان نکلتا ہے؟ بات میری ہو تو پھر آپ نے مارنی ہے دیوار پہ، جتنی پٹخ کے مار سکتے ہیں ماریے گا۔ اگر مولا کی طرف منسوب ہو تو پھر دیوار پہ تو ماریں گے نہیں، جوان عقیدوں کے دامن میں باندھیں گے۔ کہاں حسین کا گھرانہ وہ جہاں قرآن اترا، جہاں وحی آتی ہے، یزید کا گھرانہ وہ جہاں سے ناچنے کا سامان نکلتا ہے۔ اب کہیے کہ حضور ہمارے گھر میں کہاں سے وحی آئے گی؟ نہیں، وحی نہیں آ سکتی، لیکن آپ جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہو، جہاں پنجگانہ نماز پڑھنے والے سارے نمازی ہوں، یزید کا گھرانہ جہاں سے لہو لعب کا سامان نکلتا ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں اگر کہوں تو میوزیکل انسٹرومنٹس نکلتے ہیں، جہاں سے گٹار نکلتا ہے، جہاں سے پیانو نکلتی ہے، تو پھر کہاں کی تیاری ہے؟ کیا نوکر عباس کے نہیں؟ اگر نوکر عباس کے ہیں تو پھر مولا کی طرف منسوب جملے خود فیصلہ کیجئے۔ حسینیت اور یزیدیت نام کس کا ہے؟ اسی کا تو نام ہے۔ اگر حسین والے ہیں، گھر میں قرآن ہو، گھر میں خمس ہو، گھر میں ماحول اسلامی ہو، عزادار ہوں، گھر میں بچے نمازی ہوں، گھر کی مستورات پردے دار ہوں۔ اور اگر مخالف ہے تو ٹھیک ہے، پھر گٹار بھی رکھیے گا، پھر لیٹ نائٹ موویز بھی دیکھ لیجئے گا، پھر بیٹے کی شادی پہ ڈھول بجا کے محلے کو بھی بتائیے گا میں محرم میں حسین والا ہوتا ہوں، آگے پیچھے۔ اگلا جملہ کہا تو سخت ہو جائے گا، صلوات پڑھے محمد والے محمد کی رات پہ، اللہ صلی اللہ۔ معذرت کے ساتھ جسارت نہیں کرنا چاہتے، فقط جوانوں کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ کیا یہ عقائد ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تدبر دینا منبر ہی کا کام ہے، یہ تدبر دینا علماء کا کام ہے، یہ تدبر دینا مجھ جیسے طفل مکتب کا کام ہے۔ کون سا جہاں آیتیں اتری؟ کل بھی جملہ کہا تھا، اور الحمدللہ آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا۔ ہم نے کہا تھا کل آئیں گے نا، آج نہیں کہیں گے، ہمیں یقین ہے آپ آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ پیغام اگر میری قوم کا ایک بھی جوان لے کے چلا گیا، ہماری نجات۔ تو اب ایہات منظور سو منظور ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوثر و ممن فی بیت الوحی والقرآن و ممن فی بیت اللہوات والتنسات وانتم وقعتم فی الغلطۃ التي قد وقعت فیہا القریش۔ تم وہی غلطی کر رہے ہو جو غلطی قریش والے کرنا چاہتے تھے۔ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ابن بنت نبیکم، وہ محمد عربی کو قتل کرنا چاہتے تھے، تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ لیکن جب تک میرا بابا علی زندہ تھا کسی میں جرأت نہ تھی محمد عربی کے قتل کا ارادہ کرے۔ غازی بھی زندہ ہو تم حسین کے قتل کا ارادہ کرو۔ ایک ہی تھا میرا خیال ہے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ مَا دُمْتُ حَيًّا سَلِيلًا۔ جب تک علی زندہ تھے وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ مَا دُمْتُ حَيًّا سَلِيلًا، کیسے ممکن ہے عباس بھی زندہ ہو تو حسین کو قتل کر دو؟ ہاں اگر قتل کرنا چاہتے ہو، بادر قتلی وَاضْرِبُوا عُنُقِي لِيَحْصُلَ مُرَادَكُمْ، اگر حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو پہلے عباس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پڑے گا۔ لا بلغ اللہ مدارکم وبدد اعمالکم ولعن اللہ علیکم
وعلی اجدادکم، اللہ تم پہ بھی لعنت کرے، تمہارے اجداد پہ بھی لعنت کرے۔ فاطمہ نامی دو حرم مولا امیر کے، لیکن ایک کو لقب عطا ہوا ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ جب مولا فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے نا تو کہتے تھے مولا اس نام سے نہ پکارا کیجیے۔ کہا کیوں، نام اچھا نہیں لگتا؟ کہا نہیں، نام تو اچھا لگتا ہے، آپ اس نام سے پکارتے ہیں، دیر تک زینب و حسین بیٹھ کے روتے رہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، انہیں اپنی ماں بڑی یاد آتی ہے۔ اجرکم اللہ، بیٹوں کی ماں۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے واقعہ کربلا کے بعد بقی میں آ جاتی، مدینے والوں سے کہتی، یہ بہن کرتی تھی مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو، مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ ام البنین تو ہوتی ہے بیٹوں کی ماں، میرا رہ کون گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ نوازوں پہ رحم کرے، کسی غم میں نہ روئیں سوائے غم حسین کے۔ 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے، عبداللہ، جعفر، عباس، علمدار علیہ السلام۔ چاروں بیٹے کربلا میں نصرت حسین میں مارے گئے، اور جب قافلہ واپس آیا تھا ندا دینے والے نے ندا دی، قافلہ لوٹ کے آ گیا، قافلہ لٹ کے آ گیا، تو یہی سوال تھا حسین کہاں ہے؟ کہا عباس مارا گیا، کہا میں تو حسین کا پوچھ رہی ہوں۔ عزاداروں بقی میں آتی تھی، 4 قبریں بلا تشبیہ قبر زہرا کے پاؤں والی طرف بناتی تھی، اے میرے بیٹو میں تمہیں رونے نہیں آئی، ان کے بعد ایک بڑی قبر بناتی تھی اور کہتی تھی میں تو اس جس کے لاشے پہ اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار تصور کیجئے، 4 معصومین کے ساتھ پروان چڑھا ہے عباس، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، اطاعت عباس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے تو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر الحسن والحسین۔ عباس نام ہے حسین کی اطاعت کا، عباس نام ہے حسین کی اتباع کا۔ عزادارو عباس نام ہے علی کی امید کا۔ اجرکم اللہ۔ کیوں شادی کی، کیوں عقد کیا ام البنین سلام اللہ علیہ سے؟ اسی لیے کہ میرے حسین کی نصرت کربلا میں ہو سکے۔ عزادارو اتنی تربیت مراکز میں پروان چڑھتا رہا عباس، اور جب میرے مولا کو ظاہری خلافت ملی نا، کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا، کچھ دن گزر جانے کے بعد اپنے بچوں کو بلایا، کہا جانتے ہو مجھے بیٹیاں کتنی پیاری ہیں، جانتے ہو مجھے زینب و کلثوم سے کتنا پیار ہے، حسنین، عباس، بیٹو جاؤ مدینے میری بیٹیوں کو لے کے آؤ، لیکن ایک تاکید علی کر رہا ہے، تم دن میں سفر کرنا، رات کو آرام کرنا، حسنین تم ایک مرتبہ قافلے کے دائیں بائیں رہنا، عباس کبھی گھوڑا دوڑا کے سامنے چلے جانا، کبھی گھوڑا دوڑا کے پیچھے آ جانا، جو سامنے سے آ رہا ہو اسے کہنا رستہ چھوڑ، علی کی بیٹیوں نے گزرنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جو پیچھے سے آنے کا ارادہ رکھتا اسے کہنا اس رستے پہ ابھی نہ جا، علی کی بیٹیاں گزری ہیں۔ عزادار و علی وصیتیں کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ عباس سے کہا، غازی عباس، اے عباس علمدار، اے میرے بیٹے عباس، جب عاشور کا روز ہونا کب تک پانی نہ پینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار تصور تو کیجئے، جو فرات پہ آ گیا، آنے کے بعد پانی نہ پیا، میں کہوں وفائے غازی یہ ہے کہ پانی کی خوشبو حلق میں بھی محسوس نہ کیا ہوگا، اپنے ذہن میں بھی تصور نہ کیا ہوگا، لیکن اجازت کیسے ملی تھی؟ درد بھرا منظر ہے بلا تشبیہ۔ ایک مرتبہ مولا ایسے خیمے میں گئے جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، ننھے ننھے بچے مشکیزیں اٹھاتے تھے، کوئی پیٹ پہ رکھتا تھا،
کوئی کوشش کرتا تھا پانی کی ایک بوند نکل آئے، عباس سے منظر دیکھا نہیں گیا۔ اب جو باہر آئے 4 سالہ سکینہ ایک مشکیزہ لیے مولا کے سامنے آئی، چچا اصغر پیاس سے مر جائے گا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عباس کو پرسہ دینے آئے ہیں، یہ عباس کے نوکر، اے بی بی ہمارا پرسہ قبول ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ اجازت حسین سے مل گئی، جانتے ہیں نا حسین اجازت کیوں نہیں دے رہے تھے، اس لیے کہ حسین کی فوج کا علمبردار تھا، لیکن کہا یہ جملہ مولا علمبردار تو وہاں ہوتے ہیں جہاں فوجیں ہوتی ہیں، مولا رہ کون گیا ہے؟ بس عزادارو ملی اجازت، عباس میدان میں آئے، فرات پہ قبضہ کیا، مشکیزے کو بھرا، ادھر مشکیزے میں تیر لگا، پانی نہیں گرا، اصغر کی زندگی بہ رہی تھی، سکینہ کی امید بہ رہی تھی، ادھر دایاں بازو قلم ہوا، میں لفظ بدلوں دایاں بازو قلم نہیں ہوا، زینب کی آدھی چادر ہٹی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ادھر بایاں بازو قلم ہوا، زینب سرنگی ہو گئی، عزادارو ایک ظالم نے گرز مارا، عباس کے بازو تو تھے نہیں، انصاف کیجئے نا، جب بھی وہ گھوڑا سوار زمین پہ آتا تھا بازو کے سہارے آتا تھا، جس کے بازو نہ رہے ہو اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا عظیم سے زمین پہ آئے، حسین آئے ہیں عباس کے سرانے اور آ کے بیان کیا الان ان کا سرا ظاہری، عباس تیرے بعد حسین کا زور کمر ٹوٹ گیا، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے علمدار کے خدا بھائیوں کے ساتھ آباد رکھے، بھائی نے بھائی کے ایک مرتبہ سر کو اپنے زانو پہ رکھنا چاہا، عباس نے ہٹایا، پھر رکھنا چاہا، مولا نے ہٹایا، کہا عباس ہٹاتے کیوں ہو؟ کہا مولا ابھی میں گرا ہوں، آپ میرا سر زانو پہ رکھنے کے لیے آئے ہیں، ابھی جو آپ گریں گے گھوڑے سے کوئی نہ ہوگا، عجب نہیں پہلو سے صدا آئی ہو، عباس سر رکھ میں بکیاں چھوڑ دوں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک تو مناظر بڑھاؤں گا عزادارو، عباس سر رکھ دے، عباس کو حسرت، کہا مولا ایک آنکھ میں خون ہے، ریت ہے، ایک میں تیر لگا ہے، ذرا صاف کیجئے، آقا کی زیارت کر لو۔ حسین نے صاف کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا عباس کا سلام قبول کیجئے، سلام کیا، اور عزادارو ایک مرتبہ کہا لاشے کو خیام میں نہ لے جائیے گا۔ اب خیام میں علم آیا، علمدار نہ آیا، دو منظر تھے عزادارو، کون سے منظر؟ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کا منظر، ایک بیوی کا منظر۔ بچوں کا منظر یہ تھا، بیوی سکینہ نے کہا اے بچوں، ایک مرتبہ حسین سے بھی کہا بابا پانی ملا، چچا ملا پانی نہ مانگوں گی، ایک بار چچا ملا پانی نہ مانگوں گی۔ ادھر زینب عالیہ نے کہا کیا جملہ کہا، جب عباس چلنے لگے تھے نا، بیوی نے کہا عباس سن، بچپن کا زمانہ تھا، میں بابا کے ساتھ کھیل رہی تھی، میرے دوش پر سے چادر ہٹی، بابا نے میرے سر پہ چادر دی، بابا نے کہا آج میں دے رہا ہوں، روتے جاتے تھے، امت نیزوں سے کہا ایک دن اتارے گی، عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس کا بھائی ہو، جس کے اتنے بھائی ہو، کس کی مجال اس کی چادر چھینے، اب جو آپ جا رہے ہو مجھے یقین ہو گیا، اور اسی لیے بیویوں سے کہا تھا اے بیویوں میں نے ضمانت لی تھی جب مدینے سے چلے تھے، لیکن ضمانت لیتی ہوں واپس، بس آخری جلوے 1212 علامہ بحرالعلوم کا زمانہ، عباس علمدار کی قبر سرداب میں قبر کا ایک گوشہ خراب ہوا، علامہ نے مستری کو ساتھ لیا، ایک مرتبہ سرداب میں اترے، مستری قبر کو دیکھتا ہے، علامہ کو دیکھتا ہے، قبر کو دیکھتا ہے، علامہ کو دیکھتا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا آپ تو پڑھتے تھے غازی اتنا بلند قامت تھا، جب گھوڑے پر سوار ہوتا عباس کے بیٹے نے گھوڑے کے کانوں کا
लगाते थे, कब्र इतनी छोटी क्यों है? उसने सवाल किया, अल्लाह ने मुंह खोला, दिल दुखे तो माफ कीजिएगा, दिल दुखे तो माफ करना, मैं मस्तक पे पर्दा डाल नहीं सकता। अल्लाह ने मुंह खोला, रोने लगे। उसने कहा मौलाना जवाब दो। मौलाना ने कहा तूने ठीक सुना है, हम गलत न पढ़ते थे। अब्बास इतना बुलंद कामत था, जब घोड़े पे सवार होते घुटने घोड़े के कानों तक जाते, लेकिन जब रीत से जमीन पे आया अब्बास टुकड़ों में बच गया। जितना अब्बास बच गया था, सज्जाद ने 3 दिन के बाद चन चन